اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکہف آیت نمبر 27 سے 31 تک کی انشاءاللہ تعالی آج ہم تلاوت اور تفسیر کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں یہ شروع کروں، میں معذرت چاہوں گا کہ کل کا جو درس تھا اس میں ایک بات میں بتانی بھول گیا، جس کا پرسوں میں نے وعدہ کیا تھا، اور وعدہ یہ تھا کہ قرآن مجید میں اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں جو ذکر آیا ہے، اس میں آیت میں جہاں آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کہ ان کا جو کتا ہے وہ اپنے پنجے پھیلا کے لیٹا ہوا تھا غار کے دہانے پہ۔ اس کی ہم نے وضاحت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ غیر ضروری بات نہیں فرماتے قرآن مجید میں، ہمیشہ بالکل مقصد کی بات کی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ خاص طور پہ اس کے پنجوں کا اور پنجے پھیلانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس میں کیا مصلحت ہے؟ اور اگر صرف اللہ تعالیٰ یہی کہتے کہ ان کا کتا غار کے دہانے پہ لیٹا تھا، تو انسان اپنے چشم تصور میں سوچ سکتا ہے کہ اگر لیٹا ہے تو اس نے ٹانگیں پھیلائی ہوئی اور پنجے سامنے اس نے پھیلائے ہیں، اور کتے کے پنجے ہی ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں تو ہوتے نہیں۔ تو خاص طور پہ اس کو وضاحت کر کے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ بہت سی روایات میں بہت سے اختلافات پیدا ہوئے اصحاب کہف کے بارے میں۔ یہ کہا گیا کہ ان کی تعداد 3 تھی یا 5 تھی یا 7 تھی، اور مختلف لوگوں نے مختلف اعداد و شمار پیش کیے، اور پھر اس میں کتے کو شامل کر کے 3 کو 4 اور 5 کو 6 اور 7 کو 8 کیا گیا۔ اور پھر کتے کے بارے میں بھی بہت سی باتیں لکھی گئی۔ ہمارے مسلمان علماء نے ماشاءاللہ بہت تحقیق کی اس معاملے میں، حالانکہ میرے حال میں یہ بہت غیر ضروری تھا، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے کہ جو اصل پیغام ہے اور اصل مقصد ہے اس پہ توجہ دو، اور ان کی تعداد اور باقی چیزوں میں مت پڑو۔ لیکن کتے کی نسل، رنگ، قد، کاٹ کے اوپر کافی وضاحتیں کی گئیں۔ لیکن ایک اور بڑے کمال کی بات ہوئی، اور وہ یہ بات ہوئی کہ برصغیر پاک و ہند میں جہاں پر کتوں کو نجس سمجھا جاتا ہے، اور کتا لفظ جو ہے وہ ایک بہت برا لفظ سمجھا جاتا ہے، اس کو گالی کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے اس جانور سے کسی بھی چیز کو مناسبت دینا۔ تو یہاں پر کچھ لوگوں میں یہ اعتراض پیدا ہو گیا، اور کچھ علماء کے ہاں بھی، کہ اصحاب کہف کیونکہ اللہ کے ماننے والے بزرگیدہ لوگ تھے، یا بہت نوجوان لوگ تھے لیکن بزرگیدہ ہستیاں تھے، تو وہ بھلا ایک کتے کو ساتھ کیوں رکھیں گے؟ کہ کتا تو نجس جانور ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کتا جو ہے وہ ہر جگہ پہ اپنا بول و براز کرتا ہے، وہ اپنی ایک طرح سے حدود کا تعین کرتا ہے۔ تو جہاں جہاں کتا پیشاب کرتا ہے، وہاں وہاں پہ دوسرے کتوں کو اس کی بو سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علاقہ فلاں کتے کا ہے۔ تو چونکہ وہ یہ حرکتیں کرتا ہے تو اس لیے اس کو نجس سمجھا جاتا ہے، گھروں میں لانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن کتا اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو بہت پیار سے بنایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری ساری مخلوقات میرے خاندان کی طرح ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو اپنی ہر مخلوق سے بہت پیار ہے، لیکن ہمارے ہاں اس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ بحث کی، اور یہ بڑے عرصے بعد، یعنی آپ سمجھے 1400 سال بعد یہ بحث پیدا ہوئی، کہ اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا تھا وہ کتا نہیں تھا، اور نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ وہ ان کا نوکر تھا، لیکن چونکہ وہ نوکر تھا تو اس کو وہ کتا کہا کرتے تھے۔ اب یہ ایک انتہائی غلط معنی نکالا گیا قرآن مجید کے اس واقعے سے۔ وجہ یہ ہے کہ اصحاب کہف کا جو کردار ہے وہ اللہ کے ماننے والوں کا اور وہ اللہ کے نیک بندوں کا ہے۔ اس میں یہ کہنا کہ انہوں نے ایک نوکر رکھا تھا، اور اس نوکر کو وہ کلب کہہ کے بلاتے تھے، اور اس نوکر کو انہوں نے غار کے دہانے پہ لٹا دیا اور خود اندر جا کے لیٹ گئے، یہ ان کی شخصیت کو اور ان کے قصے کو، ان کی کہانی کو مسخ کرنے والی بات ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ میرے رب تعالیٰ کو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ مسئلہ پیدا ہونے والا۔ 1400 سال پہلے میرے رب تعالیٰ نے جب 18ویں آیت قرآن کی نازل کی تو اس میں کہا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا غار کے دہانے پہ پنجے پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ انسان کے پنجے نہیں ہوتے، انسان کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور شفقت دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، کہ 1400 سال بعد بھی جو اختلاف پیدا ہونا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس علاقے میں پہنچے گا جہاں کتوں کو پسند نہیں کیا جاتا، اور ایسے ماننے والے بھی ہوں گے جو کہ اس پورے واقعے میں اس کتے کو انسان بنانے کی کوشش کریں گے، صرف اور صرف اپنی جذبات کی تسکین کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت خاص طور پہ آیت میں
پنجوں کا ذکر کر دیا تاکہ کسی قسم کا کوئی احتمال پیدا نہ ہو۔ اور پھر وہی بات آ جاتی ہے الکہف، سورہ الکہف کی پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، کوئی بات ٹیڑھی نہیں، کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صاف صاف واضح بات کی ہے، اور کس خوبصورتی سے واضح کیا۔ اور میں پہلے جب میں نے یہ سنا جب کہ لوگوں نے اس قسم کی تعویل کی ہے اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں، تو مجھے بڑا دکھ ہوا، لیکن اس کے بعد مجھے ایک شوق بھی پیدا ہوا کہ ان لوگوں سے میں ملوں، کیونکہ وہ لوگ جو یہ بات کر رہے ہیں وہ آیت کے اس حصے کی شان نزول ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آیت میں یہ حصہ خاص طور پہ ڈالا کتے کے پنجے کا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی ان سے محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ان کو غلط فہمی پیدا ہوگی اپنے نظریات کی وجہ سے، تو میں ان کی غلط فہمی کو رفع کر دوں کہ نہ تو یہ خود اس غلط فہمی میں مبتلا رہیں اور نہ یہ بات آگے کسی اور تک پھیلا سکیں۔ تو دیکھیے اللہ کی کتنی محبت ہے، اور اگر کبھی زندگی میں موقع ملا تو میں ملنا چاہوں گا ان لوگوں سے، اور بڑی عقیدت سے ملوں گا کہ وہ اس آیت کی شان نزول ہیں۔ ہمارے زمانے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بہت سے اصحاب اور لوگ تھے جو شان نزول تھے مختلف آیات کی، کفار بھی سے ان کی وجہ سے آیات نازل ہوئیں، لیکن یہ ہمارے وہ مسلمان بھائی ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے خاص طور پہ اس آیت میں انتظام کیا کہ ان کو کسی قسم کا مغالطہ اگر ہو بھی تو وہ دور کیا جا سکے۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 27 کی طرف۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو، کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے، اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ اب اس آیت کی شان نزول کیا ہے؟ قریش جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ قرآن مجید کا جو پیغام ہے وہ کچھ ہمارے معاشری اور معاشرتی اقدار جو ہیں ان سے میل نہیں کھاتا، جو ہمارا ایک سسٹم ہے، نظام چل رہا ہے، جو ہمارا طرز زندگی ہے، اس سے مطابقت نہیں رکھتا، تو اس کو تھوڑا سا بدل دیں، اس میں کچھ رد و بدل فرما دیں، ترامیم کر دیں کچھ، تو پھر ہم قبول کر لیتے ہیں اس مذہب کو۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، بہت سے انبیاء کے ساتھ یہ ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اگر آپ پڑھیں سورہ یونس میں آیت نمبر 15، تو وہاں تو جناب انہوں نے آ کے کہا ہے کہ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اس میں ترامیم کر دیں، صاف صاف کہ بھئی یہ جو آپ پیغام لائیں ہمیں نہیں پسند، کوئی دوسرا لے آئیں یا اسی کے اندر کچھ ترامیم ہونی چاہیے۔ اب یہ انسان کی فطرت یا بد فطرت سمجھ لیں کہ ہم بجائے اس کے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے پیغام اور قرآن میں ڈھالیں، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کا پیغام یا قرآن ہماری زندگی کے مطابق ڈھل جائے۔ ہم جہاں چاہتے ہیں مذہب کو اپنا لیتے ہیں، جہاں نہیں چاہتے تو اس سے درگزر کر دیتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے۔ لیکن سورہ الکہف کی پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ دین میں کوئی عوج نہیں، کوئی ٹیڑھ پن نہیں، بالکل سیدھی بات۔ اب یہ مطالبہ جو ہے یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی تعلیمات دے کے گئے تو انہوں نے بالکل صاف طور پہ واضح کیا کہ میں تورات اور زبور کے احکامات کو بدلانے نہیں آیا، انہی کے تسلسل میں آیا ہوں۔ لیکن ان کے جانے کے بعد جب ان کے حواریوں نے دین کی تبلیغ شروع کی تو کچھ اور لوگ شامل ہو گئے اس تبلیغ میں جو کہ ان کے حواریوں میں سے نہیں تھے، جو بعد میں عیسائیت میں آئے، جس میں ایک ہیں سینٹ پال، بڑا مشہور نام ہے، اور ان کے اختلافات رہے اصل حواریوں سے، پطرس سے، سینٹ پیٹر سے ان کا کافی اختلاف رہا۔ لوگوں نے ڈیمانڈ کرنے شروع کر دی۔ پہلے تو سینٹ پال کا یہ کمال تھا کہ انہوں نے جا کے بڑے بڑے لوگوں سے، امراء سے، بادشاہوں سے رابطے کیے اور وہاں تبلیغ کی، اور پھر جب ان لوگوں نے مطالبات پیش کیے تو بہت سے مطالبات تھے، مثلا انہوں نے کہا کہ یہ جو خنزیر کا گوشت ہے یہ تو ہمارے ہاں عام کھایا جاتا ہے، آپ کہتے ہو کہ یہ حرام ہے، اس کو حلال کر دیجئے تو سہولت رہے گی۔ تو سینٹ پال نے کہا کہ ٹھیک ہے، حلال ہو گیا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، اعمال کی کوئی ایسی خاص بات نہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو ختنہ ہوتی ہے یہ بھی ایک بہت ہی مشکل فعل ہے، تو
اس کو بھی اگر ہٹا دیا جائے تو انہوں نے کہا لیجیے یہ بھی ہٹا دیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو سینٹ پیٹر جو تھے پطرس، انہوں نے کافی عرصے بول چال بند کر دی سینٹ پال سے کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے لوگوں کے کہنے پہ اللہ کی احکامات کو تبدیل کر دیا، ان میں آپ نے رد و بدل کر دیا، ترامیم کر دی۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، دین کے پھیلاؤ کے لیے ضروری ہے اور ان چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ ایک عوج پیدا ہوئی، ایک ٹیڑھ پن پیدا ہوا، اور وہ چلتے 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 آج وہ دن ہے کہ جو چرچ ہے وہ خود کہتا ہے کہ حرام کاری، بدکاری اور شادی سے باہر تعلق رکھنا، جس کو زنا کہا جاتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں اگر سچی محبت ہو۔ یعنی اب گناہ صرف تب ہوگا جب آپ کا دل نہیں چاہ رہا اور آپ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی سچی محبت اور آپ کا دل چاہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی اس پہ اعتراض نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو دیکھیے کہ ایک بالکل بنیادی حکم تورات، زبور اور انجیل کا، اس کو ہٹا دیا گیا اور رستہ کھول دیا گیا لوگوں کے لیے کہ بغیر شادی کے وہ رہیں، اور مذہب سے ان کو اس چیز کی اجازت دی گئی۔ لیکن اسلام میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی ٹیڑھ پن نہیں پیدا کی جائے گی۔ اگر آپ نے ہلکی سی بھی عوج بنا دی، ذرا سا بھی ٹیڑھ پن رکھا، تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے 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 آپ کو دین سے بہت دور لے جائے گا۔ اب آیت نمبر 28 کی طرف آتے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو، کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ تو یہ پہلا حصہ ہے آیت کا جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مخلص ہیں ان کے ساتھ رہنا بہتر ہے، اور دنیا کی چکا چوند جو ہے اور دنیا کی جو زینت ہے، خوبصورتی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اور کسی ایسے شخص کے کہنے پر نہ چلو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار بے اعتدالی پر مبنی ہے۔ یہاں فرطہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے افراط و تفریط، ہر کام میں بے اعتدالی کرنا اور حدود سے ناآشنا ہو کے رہ جانا، اور صرف اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا، اپنی خواہشات کو نعوذ باللہ اپنا خدا بنا لینا کہ جو میرا دل چاہے گا میں وہ کرتا پھروں گا، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط، اس بات کی پرواہ نہ کرنی، اور وقتی خوشی اور وقتی لذت کے لیے دنیا اور آخرت کو بھلا بیٹھنا۔ تو دو چیزیں ہیں آیت میں کہ ان لوگوں کے ساتھ رہو جو اللہ کی عبادت کرنے میں مخلص ہیں، اور ان لوگوں کی باتوں میں نہ آؤ جنہوں نے اپنی خواہشات نفسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا دیا ہے، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ یعنی بجائے اس کے کہ انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے، ان کی خواہشات انہیں کنٹرول کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، خواہشات کا ہونا غلط فعل نہیں ہے، اور میں ایک بالکل عام سی سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ انسان کو جب حاجت ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے، اس کا مثانہ پھول جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ جا کر پیشاب کرے، تو یہ ایک فطری عمل ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بچپن سے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہم نے ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے، اور صرف ایک مناسب جگہ جا کر، جس کو ہم غسل خانہ کہتے ہیں، وہاں پر جا کے ہم نے اپنی حاجات کو پورا کرنا ہے۔ لیکن آپ جانوروں میں دیکھیں تو جانور کو جہاں بھی حاجت آتی ہے وہ وہیں پہ حاجت رفع کرتا ہے۔ یہ چیز آپ کتوں میں بھی دیکھیں گے، باقی جانوروں میں بھی دیکھیں گے۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھیں اور ان کو جائز طریقے سے مناسب جگہ پہ جا کر پورا کریں، اور اس کے اندر مصلحت ہے۔ جانوروں کے اندر وہ کہیں بھی پیشاب اور پاخانہ کر دیں، ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، ان کو بنایا ہی ایسا گیا ہے۔ لیکن انسان اگر اپنے کھانے پینے سونے کی جگہ پہ وہ سارے اعمال کرنے شروع کر دے جو کہ غسل خانے میں کرتا ہے، تو انسانوں کے ہاں بیماریاں پھیلتی ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی خواہشات کو اپنا آقا نہ بناؤ، ان کی پیروی نہ کرو، تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہمارے پورے معاشرے کا فائدہ ہے۔ بالکل اس طرح جس طرح آپ کی جو جسمانی خواہشات ہیں
ان کو آپ جب طریقے سے پورا کرتے ہیں تو آپ کی صحت بھی محفوظ ہے اور باقی معاشرے کی صحت بھی محفوظ ہے۔ یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے۔ اب اس آیت کی شان نزول کیا ہے؟ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ قریش کو ایک بہت بڑا اعتراض تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں پہ اور ان کی صحابہ پہ، خاص طور پہ وہ کہتے تھے یہ بلال حبشی جو غلام ہے اور حبشہ کا ہے اور غیر ملکی ہے، یہ صہیب رومی غلام روم کا غیر ملکی، عمار بہت غریب ہیں، خباب بہت غریب ہیں، عبداللہ ابن مسعود انتہائی غریب لوگ ہیں، یہ ہر وقت آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو اٹھا دیں، ان سے تو ذرا جان چھڑائیں تو پھر ہم لوگ آ کے بیٹھ کے آپ کی بات سنیں۔ ہمارے معیار کے یہ لوگ نہیں ہیں، یہ تو غریب غربا ہیں، ہم بڑے طاقتور پیسے والے لوگ ہیں، ہم تو خواص ہیں، یہ تو عوام ہیں۔ اور بدقسمتی سے آج بھی ہمارے ہاں مسلمانوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اور کچھ مذہبی حلقوں میں بھی میں نے دیکھا کہ جب دین کی بات ہوتی ہے تو خواص کی الگ ایک جماعت ہوتی ہے جہاں امراء اور طاقتور لوگ وہ آ کے بیٹھتے ہیں اور وہ درس لیتے ہیں، اور باقی لوگ عوام کے لیے ایک الگ علاقہ ہوتا ہے۔ تو یہی ان کا بھی مطالبہ تھا کہ بھائی ان کو ہٹا دیں تو ہم آ کے بیٹھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ بہت قیمتی لوگ ہیں۔ اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ عزت اس کی ہے جس کے دل میں تقوی زیادہ ہے۔ پیسہ، طاقت، معاشرے میں مقام، اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا لگا؟ اس نے تو خود یہ چیزیں لوگوں کو دی ہیں، وہ تو دینے والا ہے، وہ ان سے متاثر نہیں ہوتا۔ اس کو تو تقوی پسند ہے، اس کو تو ایمان پسند ہے، اس کو تو اعمال صالح پسند ہے۔ اور تاریخ میں دیکھیے کہ یہی بات باقی انبیاء سے بھی ہوئی۔ نوح علیہ السلام کے لوگ ان کو کہنے لگے، ان کے قوم کے لوگ، کہ آپ کے ساتھ تو بالکل معاشرے کے سب سے نچلے طبقے کے لوگ پھرتے رہتے ہیں، ہم ان سے پسند نہیں کرتے، ان کو ہٹا دیں۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں ایمان والوں کو دھتکار نہیں سکتا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اگر آپ انجیل پڑھیں تو اس میں یہی اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے ساتھ تو غریب غربا اور مختلف قسم کے لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں جو کہ معاشرے میں اعلیٰ مقام نہیں رکھتے۔ اس زمانے میں گورنمنٹ کے لیے ٹیکس جمع کرنا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، تو وہ کہتے تھے یہ ٹیکس کلیکٹر جو ہے نا، انکم ٹیکس والے، یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پھرتے رہتے ہیں۔ اب یہ وہ لوگ تھے جو کہ معاشرے میں معتوب تھے، لوگ انہیں برا سمجھتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام ان کو بھی اسی طرح تبلیغ کرتے تھے جیسے باقیوں کو کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کی مزید وضاحت اللہ تعالیٰ آیت نمبر 29 میں فرماتے ہیں، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی رائے اور سوچ کی آزادی دی ہے، تو آپ کی مرضی، آپ سیدھے راستے پہ چلیں یا اس پر نہ چلیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی تقدیر بنا دی، وہ تقدیر بھی جو آپ کو جنت لے کے جاتی ہے اور وہ تقدیر بھی جو آپ کو جہنم لے کے جاتی ہے، لیکن آپ نے خود انتخاب کرنا ہے کہ آپ کون سی تقدیر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انسان اپنی تقدیر خود حاصل کرتا ہے، بناتا اللہ ہے، لیکن اس کا حصول ہمارے ہاتھ میں دے دیا کہ جو جی میں آئے حاصل کر لو۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں۔ یہاں پہ سرادق کا جو لفظ ہے اس سے مراد ہے وہ کپڑا یا حصہ جو خیمے کو باہر سے ڈھانپتا ہے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، اور وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، اور ان کا منہ بھون ڈالے گا، بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ۔ یہاں امام رازی اور زمخشری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پانی کو بتایا گیا ہے، محل کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، اس سے مراد ایسی دھات ہے جو پگھلی ہوئی ہو، جس طرح پگھلا ہوا سیسا۔ اور کچھ لوگوں نے، کچھ مفسرین نے اس کی تفسیر میں لاوا بھی کہا ہے، جس طرح کہ آتش فشاں سے لاوا نکلتا ہے، کہ اس قسم کا۔ یہاں ایک دفعہ پھر ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس دنیا میں
باغات بنائے ہیں، سبزہ زار بنائے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آتش فشاں بنائے ہیں جن کے اندر دہکتا ہوا لاوا ہے، اور سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں ابلتے ہوئے پانی کے چشمے بنائے ہیں۔ اسی طرح آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے اور جہنم بنایا ہے۔ جہنم میں بھی آگ ہے آتش فشاں کے لاوے کی طرح، اور جہنم میں بھی گہرے تاریک علاقے ہیں جس طرح سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں ہیں۔ اور جس طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو آباد کیا ہے ہر جگہ، آتش فشانوں کے دہانے پہ بھی مخلوقات ہیں، ان کے لاوے کے پاس بھی مخلوقات ہیں، سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں بھی مخلوقات ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے لیے بھی آبادی کا انتظام کیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ جنت اور جہنم میں جو لوگ آباد ہوں گے وہ اپنی مرضی سے اپنے اعمال کی بنا پہ وہاں پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیا رستہ ہے، اور اس رستے کا انتخاب وہ خود کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے جنت میں مقام بنایا، لیکن انسانوں میں بہت سے ایسے ہیں جو اس کو حاصل نہیں کر پائیں گے اور جہنم پہنچ جائیں گے۔ اب جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو آباد کیا، وہاں بھی مخلوقات کو آباد کیا، لیکن ایک دوسرا فرق ہے کہ یہاں جو مخلوقات آباد ہیں، جو آتش فشانوں کے دہانے میں بستی ہیں یا جو سمندر کے اتھاہ گہرائیوں میں، انہیں نہیں پتہ کہ باہر کی دنیا کتنی خوبصورت ہے، وہ بس اپنے حال میں رہ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہی سب کچھ ہے۔ لیکن جو جہنم میں جائیں گے جہنمی، ان کو پتہ ہوگا کہ باہر کی دنیا کتنی حسین ہے، جنت میں کیا کیا آسائشیں ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کے ان کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ یہ سب آسائشیں اور ساری خوبصورتیاں اللہ نے ان کے لیے بھی بنائی تھیں، لیکن وہ اپنی مرضی سے، اپنے اعمال کی وجہ سے انہیں حاصل نہیں کر پائے۔ اور یہ وہ ذہنی اذیت ہے جو سب سے بڑا عذاب ہے جہنمیوں کے لیے۔ باقی عذاب اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار اسی بات کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ پچھتائیں گے۔ جو پچھتاوا ہے نا، اور جو ذہنی عذاب ہے، ذہنی اذیت ہے ایک جہنمی کے لیے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ کھو دیا، وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ دوسری طرف جو لوگ جنت میں جائیں گے تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لا نضیع اجر من احسن عملا۔ وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیک وکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ ان کے لیے کیا ہوگا جی؟ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے، بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام۔ یہاں 3 چیزوں کو دیکھیے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جانے کی شرط کیا ہے؟ تو شرط ہے جی ایمان اور نیک عمل۔ صرف ایمان سے کام نہیں چلے گا۔ آپ اگر کسی جگہ ملازمت کی درخواست دیتے ہیں اور کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں کہ ہاں جی میں مانتا ہوں کہ میں آپ کا ملازم ہوں اور آپ کا کام کروں گا، اور اس کے بعد کام پہ جاتے نہیں، تو آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی۔ مہینے کے آخر میں آپ پہنچ جائیں کہ جی تنخواہ چاہیے، تو وہ کہیں گے نہیں بھائی آپ تو کام پہ نہیں آئے، بلکہ یہ بتائیں آپ آئے کیوں نہیں کام پہ؟ آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کانٹریکٹ سائن کر لیا، اس کے بعد غائب ہو گئے، اور 30 سال کے بعد نبودار ہو رکھا کہ پینشن دیجیے، تو انہوں نے کہنا بھائی آپ کہاں تھے، کام کیا کیا آپ نے، آپ تو آئے ہی نہیں، آپ نے جو کہا تھا کروں گا وہ تو کیا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر معاہدہ کر لیا ہے ایمان لانے کا، ان الذین آمنوا، معاہدہ کر لیا ہم ایمان لائیں گے، لیکن اس کے بعد اعمال نہ کیے تو اجر کہاں سے ملے گا؟ بلکہ پوچھ گچھ ہوگی کہ جو معاہدہ کیا تھا اس پہ عمل کیوں نہیں کیا۔ اب یہاں دوسری چیز بھی دیکھیے، اکثر لوگ معترض ہوتے ہیں، خاص طور پہ مغربی دنیا میں غیر مسلم اور اپنے مسلمان بھی، اور بڑا بجا اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی نیک اعمال کرنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری تو نہیں ہے۔ بھائی ایک غیر مسلم بھی نیک اعمال کرتا ہے، مسلمانوں سے زیادہ اچھے لوگ ہیں غیر مسلموں کے ہاں، زیادہ نیک اعمال کرتے ہیں، تو ان کا اجر کیوں نہیں ہوگا؟ اس کا جواب ہے کہ اجر ہوگا، بالکل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر کسی نے ایک چھوٹے سے ذرے، مادے کے سب سے چھوٹے ذرے، سب سے چھوٹے حصے کے برابر بھی، جسے ہم ایٹم کہتے ہیں یا آج کل
کوارک کہتے ہیں، اس کے برابر بھی نیک عمل کیا تو اس سامنے آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دیں گے۔ اور اگر کسی نے مادے کے سب سے چھوٹے ذرے ایٹم یا کوارک کے برابر بھی برا عمل کیا تو وہ بھی سامنے آئے گا، اس کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ لیکن فرق کیا ہے؟ وہی فرق جو ایک ایسے شخص میں جس نے نوکری کا معاہدہ کیا اور 9 سے 5 جا کے کام کیا، اس میں اور اس شخص میں ہے جو والنٹیئر ہو کے اپنی خدمات ویسے وقتی طور پہ پیش کرتا ہے۔ تو اب جو شخص معاہدہ کرے گا اس کے لیے تو لازم ہے کہ 9 سے 5 کام پہ آئے، اس کو اگر اوور ٹائم لگائے گا، زیادہ کام کرے گا تو اس کو زیادہ تنخواہ دی جائے گی، کئی گنا زیادہ تنخواہ دی جائے گی۔ پھر اس نے آ کے اپنے تمام جو کام ہے وہ پورے کرنے، اس کا حساب کتاب دینا ہے، اور اگر کوئی غلطی ہوگی تو اس غلطی پہ اس کی سرزنش بھی سخت ہوگی۔ اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ہے جو اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے خدمت کے لیے کہ ہاں جی میں آپ کے ہسپتال میں یا آپ کے دکان پہ یا آپ کی فیکٹری میں آ کے تھوڑا بہت کام کروں گا جب میرا دل چاہا، تو اس کو اس کا کیا اجر ملے گا؟ یا تو اس کو ایک ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ چاہیے، وہ مل جائے گا، شاباش مل جائے گی، یا ہو سکتا ہے اس کو کچھ پیسے بھی دے دیے جائیں، لیکن اس نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، اسے 9 سے 5 نہیں آنا، اور جب اس کا جی چاہے گا آئے گا، جب جی چاہے گا نہیں جائے گا، اور اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس کا اجر کم ہوگا۔ مثلا جنگلات کے محکمے کا ایک ملازم ہے تو وہ اپنی نوکری کے مطابق درخت لگاتا ہے، ان کی رکھوالی کرتا ہے، صبح وہ اپنی نوکری پہ جاتا ہے، شام تک وہ جا کے جنگلات کی حفاظت کرتا ہے، اس کو اس کی تنخواہ بھی ملتی ہے اور پینشن بھی ملتی ہے۔ اگر میں اور آپ جاتے ہیں اور کوئی درخت لگانے کی مہم ہے، اس میں ہم نے جا کے چند پودے لگا دیے، سال میں 1-2 دفعہ یا 3-4 دفعہ یا 10 دفعہ، اور جا کے پودے لا کے اپنے گھر بھی لگا دیے، محلے میں بھی لگا دیے، تو اس کے بعد مہینے کے آخر میں نہ تو ہم تنخواہ کی امید رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی 30 سال کے بعد پینشن کی امید رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو اپنی مرضی سے کیا، اچھا کام کیا، اور اس سے ہمیں فائدہ بھی ہوگا، ان درختوں کا فائدہ بھی ہوگا، شاباشی بھی ملے گی، لیکن ہم اس سے وہ اجر کی امید نہیں رکھ سکتے جو اس شخص کی ہے جو محکمے کے اندر دن رات محنت کر کے کام کر رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بات کو بھی یاد رکھیے کہ اگر میں اور آپ جا کر سرکاری جنگل میں سے کسی درخت کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ہمیں اس کی سزا ہوگی، لیکن اگر وہ محکمے کا ملازم جس کا کام ہی نگہبانی کرنا ہے وہ سرکاری جنگل میں کسی درخت کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کی پکڑ زیادہ سخت ہوگی۔ اسی طرح ایک غیر مسلم اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو سزا ہوگی، لیکن اگر ایک مسلمان جو کہ اچھی طرح سے اپنے دین کو جانتا ہے اور جس نے معاہدہ کیا ہے کہ وہ پاسداری کرے گا اسلام کے احکامات کی، وہ غلطی کرے گا تو اس کی پکڑ بہت شدید ہوگی۔ دوسری بات جو امام راضی نے فرمائی ہے اس آیت کے بارے میں وہ یہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ جب بات کرتا ہے جنتیوں کی تو وہاں وہ کہتا ہے کہ وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، یعنی اللہ ان کو پہنائے گا، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ وہ باریک ریشم و اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، یعنی اپنی مرضی سے پہنیں گے۔ تو بڑی خوبصورت بات کی امام راضی نے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں کچھ چیزیں تو سٹینڈرڈ دی ہیں، سب کو ملیں گی، بیسک سٹینڈرڈ ہے، اور اس کے بعد بہت سی چیزیں آپ تک چھوڑی ہیں، آپ کیا پسند کرتے ہیں، تو آپ کی اپنی چوائس بھی ہوگی۔ تو جنت کا یہ تاثر بھی غلط ہے کہ سب کچھ بنا بنایا بس پڑا ہے اور یہی ہے جو تمہیں ملے گا، نہیں، آپ کی اپنی رضا اپنی مرضی بھی اس میں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بیش بہا نعمتیں آپ کو سٹینڈرڈ کے طور پہ دی جائیں گی، بنیادی طور پہ عطا کی جائیں گی۔ اور تیسری چیز میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی جنت اور جہنم کا ذکر کیا ہے تو ہمیں اس دنیا میں جو چیزیں نظر آتی ہیں نا ان سے مطابقت کے لحاظ سے مثال دے کے کچھ بتایا گیا ہے۔ یہ سونے کے کنگن، اطلس و دیبا کے کپڑے، اونچی مسندوں پر تکیے لگا کے بیٹھنا، جو حقیقت ہے جنت اور جہنم کی ہم نہیں جانتے، ہمارا ذہن اس کو بھی سوچ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اور اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ اگر آپ آج سے 2000 سال پہلے چلے جائیں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور وہاں پہ کسی شخص کو بتانے کی کوشش کریں کہ 2020 میں کیا کیا نعمتیں دنیا میں میسر ہوں گی، تو آپ نہیں سمجھا پائیں گے۔ آپ ذرا سمجھا کے دیکھیں 2000 سال پہلے کی کسی شخص کو ہوائی جہازوں کے بارے میں، آبدوزوں کے بارے میں، ٹرین کے بارے میں، گاڑی کے بارے میں، گاڑیوں کی مختلف اقسام کے بارے میں، موٹر بائک کے بارے میں، پھر کیسے پیٹرول ڈیزل نکلتا ہے زمین کی گہرائیوں سے اور اس پہ چیزیں چلتی ہیں، بجلی کیسے بنتی ہے، پھر اس کو بتائیں کمپیوٹر کا اور انٹرنیٹ کا اور ٹی وی کا
اور فیس بک کا اور واٹس ایپ کا، تو یہ چیزیں تو ان کے سر کے اوپر سے گزر جائیں گی، بلکہ وہ آپ کو پاگل سمجھیں گے اور احمق سمجھیں گے اور مذاق اڑائیں گے، کیونکہ ان کے تو ذہنی سطح ابھی وہاں تک پہنچی ہی نہیں جہاں پر ان چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت تک ہو۔ تو آپ ان کو یہی بتا سکتے ہیں کہ 2020 میں زندگی کافی اچھی ہوگی، کھانے پینے کو سب کچھ میسر ہوگا، ہر طرح کے مشروبات ملیں گے۔ اب اگر آپ ان کو سمجھانا شروع کر دیں سوڈا واٹر کا اور باقی اس قسم کے مشروبات کا، تو وہ بھی ان کی سمجھ سے باہر ہے۔ تو آپ یہی کہیں گے مختلف قسم کے پھلوں کے رس جو بھی آپ چاہیں گے ہر موسم کے آپ کو مل سکتے ہیں۔ اب ان کو کوک، 7 اپ، اسپرائٹ کا تو سمجھانے سے رہے کہ یہ کیا بلا ہے۔ اور یہاں ایک بڑی خوبصورت مثال جو اکثر میں استعمال کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے زندگی میں کبھی آم نہیں کھائے، اور خاص طور پہ پاکستانی آم، باقی جو آم آتے ہیں برازیل سے اور دنیا کے باقی کونوں سے، ان کے اندر تو ذائقہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو پاکستان کا بہترین آم ہے، جس طرح چونسا ہے، انور رٹور ہے، سندڑی ہے، جو بہت ہی بھرپور ذائقے سے ہوتے ہیں، اگر کسی نے کبھی زندگی میں آم نہیں کھایا تو آپ اس کو کتابوں کی کتابیں لکھ کے دے دیں آم کے ذائقے پہ، اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اور یہ میں اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا ایک دوست سے جنہوں نے زندگی میں پہلے کبھی پاکستانی آم نہیں کھایا تھا، ان کو میں بڑا سمجھاتا تھا کہ آم کا کیسا ذائقہ ہوتا ہے، لیکن آم کا ذائقہ کسی اور پھل جیسا نہیں، تو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ کہتے ہیں میٹھا کیسا میٹھا، چینی جیسا میٹھا، شہد جیسا میٹھا، انگور جیسا میٹھا، لیکن نہیں، اب آم کی مٹھاس ان سب سے مختلف ہے۔ تو ایک دن ان کو میں نے آم لا کے دے دیا، تو انہوں نے جب آم کھایا پہلی دفعہ تو یقین کریں کہ ان کی آنکھیں یوں کھل گئیں جیسے بندہ نیند سے بیدار ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے یہ ذائقہ تو زندگی میں کبھی میں نے سوچا تک نہیں تھا، تصور نہیں کیا تھا کہ ایسی مٹھاس اور ایسا ذائقہ ہو سکتا ہے۔ تو جنت بھی ایسی ہے، جتنا بھی سمجھا دیں نہیں سمجھ آئے گی۔ آپ صرف ایک واجبی سا بتا سکتے ہیں، جس طرح آم کا کہ ایک پھل ہے اور میٹھا ہے اور خوشبودار ہے اور بہت اچھا ہے، لیکن جب تک اس کو چکھیں گے نہیں نا تو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا ذائقہ کیا ہے۔ اسی طرح جب تک جنت کو دیکھا نہیں جائے گا اور جہنم کو دیکھا نہیں جائے گا، اس کی حقیقت واضح نہیں ہوگی۔ اشاروں کے نایوں سے اللہ تعالیٰ نے صرف سمجھایا ہے کہ کیا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اصحاب کہف کے بعد ایک اور واقعہ ہے سورہ کہف میں، اس کا ذکر کریں گے۔ اور یہ واقعہ جو ہے یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، لیکن اس کا بہت کم ذکر ہوتا ہے۔ عموماً لوگ اصحاب کہف اور ذوالقرنین علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، اس واقعے کے بارے میں کم ہی بات کی جاتی ہے، لیکن ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اور اس واقعے کا انجام بہت خوبصورت ہے، جس میں ایک بہت اہم پیغام ہے ہر دور کے لوگوں کے لیے، خصوصاً ہمارے دور کے لوگوں کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں سب کو یاد رکھیے گا، اور بہت بہت شکریہ سننے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔